بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے حملے پر اپنی پہلی سرکاری رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ اسرائیلی دفاعی ادارے اپنے شہریوں کی حفاظت کرنے کے مشن میں ناکام رہے ہیں۔ اس حملے کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کو تباہ کرنے کے مضمون آپریشن کا آغاز کیا، جو پچھلے مہینے طے پانے والے ایک کثیر جہتی اور کثیر سطحی معاہدے کے نتیجے میں روک دیا گیا ہے، مگر اسرائیلی فوج اب بھی مقبوضہ علاقوں میں موجود ہے۔ اس رپورٹ میں جو 19 صفحات پر مشتمل ہے، اسرائیلی فوج کی غفلت اور ناکامیوں کا ذکر ہے، جو ابتدائی طور پر 1200 یہودیوں اور بعد ازاں آپریشن کے دوران 400 سے زائد فوجیوں کی ہلاکت اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کے علاوہ 251 افراد کے یرغمال بنائے جانے کے ساتھ ختم ہوا، اور اس کے جواب میں 15 ماہ کے دوران 48,000 سے زائد فلسطینیوں، جن میں 18,000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں، کو شہید کرنے کے ساتھ غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج اپنی رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اس کو حماس کے ارادوں کا ادراک نہیں ہو سکا اور ان کی طرف سے اس عسکری گروہ کی صلاحیتوں کو نظر انداز کیا گیا، کیونکہ ان کی ترجیح ایران اور حزب اللہ تھے۔ رپورٹ میں اس غلطی کا اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ حماس کے بارے میں یہ تصور کیا گیا تھا وہ اسرائیل پر حملے اور باقاعدہ جنگ شروع کرنے میں نہ تو دلچسپی رکھتی ہے اور نہ ہی اس کی تیاری کر رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے کچھ ماہ پہلے ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ نے خطے کی صورتحال کے حوالے سے اپنی نئی رپورٹ میں کہا تھا کہ حماس کا منصوبہ صرف ایک سوچ نہیں ہے، بلکہ آپریشنل ٹریننگ پر مبنی ایک مستند منصوبہ ہے، تاہم اسے اہمیت نہ دیتے ہوئے اعلیٰ حکام کے علم میں نہیں لایا گیا تھا۔ رپورٹ میں ایسے ہی بہت سے عوامل کا ذکر کیا گیا ہے جن کے سبب اسرائیلی فوج سے حماس کے ارادوں اور خطرات کو جانچنے میں غلطی ہوئی، اور وقت کے ساتھ حماس کے حوالے سے انٹیلیجنس کے اندازوں اور حقیقت کے درمیان ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ رپورٹ میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ اسرائیلی فوج نے حماس اور دیگر مسلح فلسطینی گروپوں کے دنیا کو دیکھنے کے نظریے، کلچر، مذہب، زبان اور تاریخ کو سمجھنے میں کوتاہی برتی۔ اسرائیلی فوج کی رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ انٹیلیجنس کے اعلیٰ ذرائع کی حفاظت کی خواہش بھی 7 اکتوبر کے حملے کو روکنے میں ناکامی کی ایک بڑی وجہ بنی تھی، اور اس کے نتیجے میں 7 اکتوبر کو فوج کا غزہ ڈویژن کئی گھنٹوں کے لیے شکست کھا گیا تھا، اور اس کے دوران اس کے کمانڈر نہ حملے کو سمجھ پائے اور نہ یہ فیصلہ کر پائے کہ اس سے نمٹنا کیسے ہے، جبکہ رپورٹ میں کچھ ایسے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں عام شہریوں سے پہلے زخمی فوجی اہلکاروں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج کی رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ میں اصلاح کی ضرورت ہے، جس کے تحت دانش مندی، دوسروں کو سننے، سیکھنے، بحث کرنے اور تعمیری تنقید کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہزی حلوے نے گزشتہ روز یہ رپورٹ اپنے کمانڈر کو پیش کی اور کہا کہ وہ ان تمام ناکامیوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ہزی حلوے گزشتہ مہینے ہی حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی کے سبب اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر چکے ہیں، اور انہوں نے اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، مگر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے نہ صرف کمیشن کی تشکیل سے انکار کر دیا ہے، بلکہ حملے کو روکنے میں اپنی حکومت کی ناکامی کی کوئی ذمہ داری بھی قبول نہیں کی ہے، جبکہ ان کے ناقدین کا الزام ہے وہ اپنی ذاتی ناکامی کو قبول کرنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔